اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیا جائے۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضہ میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دن پر قائم کر دو اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ ذکر فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی قوم کو دعوت اللہ کی طرف بلایا ہے، اور پھر جس قوم نے انکار کیا اللہ نے اس قوم کو عذاب میں لپیٹ لیا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں کبھی ایک موقع ایسا بھی آیا ہے الا قوم یونس، کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا، انہوں نے میری بارگاہ میں التجا کی، ان کی دعاؤں کی برکت سے میں نے وہ عذاب بھی ہٹا دیا۔ پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب مکے کے لوگوں کو کہہ دیجئے آپ اس دن کی انتظار میں ہو کہ اس طرح عذاب آئے؟ فرمایا ان کو کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے جو کچھ تم کرتے ہو، عذاب تو اللہ کا اب بھی آ سکتا تھا جس طرح پہلے انبیاء کے زمانے میں آیا ہے، لیکن اس لیے نہیں رہا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا میرے محبوب جب تک آپ ان میں رہو گے آپ کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا۔
وما کان اللہ، اللہ عذاب نہیں لائے گا، لیعذبہم، ان کی طرف اللہ عذاب نہیں لائے گا، جتنے مرضی کفر و شرک کر لیں، کس لیے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں رہیں گے آپ کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا کلام ہے، کیا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کل کوئی یوں نہ کہے کہ رحمت بھی موجود تھی، عذاب تو رحمت ہے، تو رحمت کے ہونے کے باوجود عذاب کیوں آیا؟ میرے محبوب تیری شان کے ترے پہ آنچ نہ آ جائے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے قیامت کا دن آئے گا اور لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، زمین بھی کانپ رہی ہوگی، انبیاء کو اپنی پڑی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ پاک کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کی مقدار سر سجدے میں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اس وقت میں سجدے میں رہ کر جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جو اللہ کی تعریف کروں گا، ساری زندگی میری زبان پہ ایسی تعریف والے جملے نہیں آئے جو اس وقت میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور اللہ پاک کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک خود فرمائیں گے، ارفع راسک یا محمد، پنجابی میں کہہ دوں، سر اتا چا تیرا سر سدا اتا ہی روے، ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اوپر اٹھا اے محمد، سل مانگیے تو میں تجھے عطا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، یا اللہ، سارے انبیاء کی ساری امتیں میرے پاس آئی ہیں، ایک ہی درخواست ہے، اللہ حساب کتاب شروع کیجئے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، میرے محبوب، میری خلقت میں، میری مخلوق میں، آدم سے لے کر تیری امت تک وہ کون ہے جو سب سے پہلے حساب کتاب کے میدان میں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس وقت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے پیش کر دوں گا، یا اللہ میں ابو بکر لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے، جس نے ساری زندگی میرے ساتھ حساب نہیں کیا، میں آج اس سے حساب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ کس کا؟ قیامت کا۔ قیامت کا انتظار کرو، جب قیامت کا دن آئے گا پھر امتیازیت ہو جائے گی، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو، کیا؟ قل یا ایھا الناس، او کائنات کے لوگو۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بات قابل غور ہے، اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، حالانکہ وہ بھی تو انسان، ہم انسان ہیں۔ یاد رکھو، جب نافرمانوں کو شامل کرنا ہو، اللہ پاک آمنو نہیں کہتے، ایھا الناس کہتے ہیں، اور جب اپنوں سے بات کرنی ہو
فرما برداروں سے بات کرنی ہو ایھا الناس نہیں کہا جاتا، ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اب دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ کا رزق ہندو بھی کھاتا ہے، اللہ کا رزق عیسائی بھی کھاتا ہے، یہودی بھی کھاتا ہے، سکھ کراڑ بھی کھا رہا ہے، دہریہ بھی کھا رہا ہے، لیکن اللہ پاک ایھا الناس نہیں کہا۔ اللہ پاک نے اپنوں سے اپنی بات کی ہے، فرمایا روزے رکھو ایمان والو، تم رکھو، تم میرے ہو، میرے فرما بردار ہو۔ انہوں نے میرا کہنا ماننا نہیں ہے، اس لیے اپنوں سے کہتے ہوئے کیا کہا؟ آمنو، اور سب کو کہتے ہوئے کیا کہا؟ ایھا الناس، او انسانوں۔ جہاں مرضی دیکھ لو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ سبحان اللہ۔ ایھا الناس نے کہا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، دھو لیا کرو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنے سمیت۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا حرض المؤمنین علی القتال۔ سبحان اللہ۔ جہاد کا ذکر بھی آیا تو ایمان والوں سے کہا سبحان یا ایھا الذین آمنوا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ سبحان اللہ۔ جہاں مرضی دیکھ لو، اپنوں سے بات کرنی ہے تو اللہ پاک کیا فرماتے؟ آمنو، اور جہاں عمومی بات ہو نافرمان بھی شامل ہو، آمنو نہیں فرمایا، ایھا الناس فرمایا۔ یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الناس، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے او ساری کائنات کے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں۔ کیوں؟ میرا دین کیا ہے؟ فرمایا میرا دین تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک بھینس کے پیٹ کے اندر پانی بھی ہے، بھینس کے پیٹ کے اندر چارہ بھی ہے، بھینس کے پیٹ کے اندر خون بھی ہے، بھینس کے پیٹ کے اندر مختلف رنگ ہیں، مختلف ذائقے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے بھینس کے پیٹ کے اندر خون کو شامل نہیں ہونے دیا، پانی کو شامل نہیں ہونے دیا، اور جو چارہ کھایا جاتا ہے اس کے رنگ کو شامل نہیں ہونے دیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے خالص دودھ بھینس کے پیٹ سے باہر نکالا ہے۔ اللہ مثال دینا چاہتے ایسے تم خالص میرے لیے عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ جس طرح بھینس کے پیٹ کے اندر میں نے کسی کو شامل نہیں ہونے دیا، اسی طرح تمہاری زندگی کے اندر مختلف دائیں بائیں آگے پیچھے، اور سردی ہو گرمی ہو غمی ہو خوشی ہو اپنے ہو بیگانے ہو، مختلف ہیلے بہانے تلاش کریں گے۔ فلاں کی مدد مانگ لے، خدا سے فلاں سے مدد لے لے، فلاں کو سجدہ کر دے، فلاں کی تعظیم کر لے، فلاں کی منت مان لے، فلاں کی نظر مان لے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، نظر بھی اللہ کے نام پر، منت بھی اللہ کے نام پر، سجدہ بھی اللہ کے نام پر، یقین بھی اللہ کے نام پر۔ فرمایا بدی چھٹی دا مالک ہے تا صرف اللہ۔ سبحان اللہ۔
فرمایا اسی طرح خالص ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ، ذرہ برابر بھی کسی اور کی طرف گمان نہ کرو، ذرہ برابر بھی کسی اور کی طرف گمان نہ کرو۔ تو میرے محترم یہ فرمایا گیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے اے کائنات کے لوگوں، اِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ، اگر تمہیں کوئی شک ہے، من دینی، میرے دین میں، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سبحان اللہ، فرمایا میں نہیں عبادت کرتا، میں نہیں پکارتا ان کی تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کو میں نہیں پکاروں گا، چاہے حالات جیسے کہ جیسے ہو۔ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سکون لے کے آئے تھے، تو میرے بھائیوں امن و سکون کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کو خدا کا حق دے دو، امن و سکون کا مطلب یہ ہے اپنے دین کو چھوڑنا نہیں اور کسی اور کے دین کو اپنانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو اللہ کا حق دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک والے کے اچھا حیرانگی والی بات ہے، دنیا جہان کے جتنے گناہ ہیں نا وہ کیا ہے؟ گناہ ہیں۔ دنیا جہان کے جتنے گناہ ہیں گناہ ہے نا، ہیں؟ میں غور کرتا ہوں، آدمی زنا کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، حالانکہ جسم بھی پلیت ہو جاتا ہے، آدمی زنا کرتا ہے جسم بھی پلیت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی پلیت نہیں کہا، اللہ نے پھر بھی پلیت نہیں کہا۔ آدمی شراب پیتا ہے، حالانکہ شراب خود پلیت ہے، اللہ نے خود کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، رجس کا کیا مطلب ہے؟ پلیت، یہ شراب پلیت ہے، لیکن پینے والے کو اللہ نے پلیت نہیں کہا۔ دیکھو کہیں قرآن میں لگا زنا کرنے سے انسان کا جسم پلیت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے پلیت نہیں کہا۔ شراب خود پلیت ہے، پینے والے کو اللہ نے پلیت نہیں کہا۔ اور اسی طرح جوا، فرمایا برا عمل ہے، لیکن جوا کھیلنے والے کو اللہ نے پلیت نہیں کہا۔ اسی طرح رشوت برا عمل ہے، رشوت خور کو اللہ نے پلیت نہیں کہا، لیکن شرک ایسا مرض ہے، اللہ نے خود فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سبحان اللہ، انما المشرکون نجس، فرمایا جو مشرک ہے وہ پلیت ہے، اللہ، جو مشرک ہے۔ اچھا میں بڑے نکتے کی بات کر رہا ہوں، تم لیٹرین میں کیوں جاتے ہو؟ پیشاب کرنے۔ ہوٹل میں کیوں جاتے ہو؟ کھانا کھانے۔ غور کرو، یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں۔ بازار کیوں جاتے ہو؟ سامان خریدنے، اس لیے نا۔ بستر پہ کیوں آتے ہو؟ سونے کے لیے۔ پانی کا برتن کیوں اٹھاتے ہو؟ اللہ نے یہاں بازار کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے یہاں گھر کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا؟ مسجد کا ذکر کیا ہے۔ اور مسجد کی طرف لوگ کس لیے آتے ہیں؟ عبادت کے لیے آتے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں عبادت کے لیے آؤ، لیکن ایمان والے آؤ۔ جو مشرک ہیں وہ بھی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں، وہ پلیت ہیں۔
اللہ خود کہہ رہا ہے منع کر دو مسجد میں نہ آؤ، کیوں؟ تم پلیت ہو، اندروں بھی پلیت ہو باہروں بھی پلیت ہو۔ فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف تم اچھا ایک ہوتا ہے اندر آنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں فلا یقرب، یقرب کا مطلب قریب، قریب بھی نہ ہو، ان دی گلی چ ٹپو ہی نہیں، اتنا پلید ہے مشرک۔ اچھا آج تک ہم نے غور نہیں کیا، ہم یہی رٹا لگاتے آئے ہیں مشرک کافر نو آتے، مشرک کافر کو نہیں کہتے، کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہ مانے، مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو بھی شریک کہتے ہیں، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اگر اس مرض کا پتہ چل جائے نا، یہ جو قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کے غیر کی مدد مانگ رہے ہیں، ہم مشرک ہیں، جب مرض کا بھی نہیں پتہ کہتے ہیں جی یاری حرام ہے، مولوی نے فتویٰ لائی بس اللہ کے بندے، مجھ سے لوگ کہتے ہیں تو یاری نہیں کھاتے، اور میں کہ کملے کھانے ہیں، کہتے ہیں مجھ لوگ کیوں آتے، میں کہ لوگ اس تو آتے ہیں تو یاری پکاون دا وال نہیں آتا، پائیا دو دھوندا ہے 10 کلو پانی ہوندا ہے، او یاری پکاؤ 10 کلو دودھ ہوے 2-2.5 کلو وچ میوے ہوویں، من لایا میں کیویں نہ کھاواں، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کیا ہے، یاری ہووے تے کہیں دے نا دی اللہ دے نام ادھا مانا کیتا ہی نہیں، مار صاحب تسا مانا کرو یاری ہوئے تو اللہ دے نام دی، تو صحیح آج بول گئے ہو، یاری ہووے تے صرف اللہ دے نام دی، صرف اللہ، یاری ہووے تاں صرف اللہ دے نام دی، اللہ دے نام دے نال کسے ہور دا نہ زبانی نہ دلوں شامل نہ کرو، سبحان اللہ، اے نہ آکھو اللہ دا بھی نام تے نال فلانے پیر دا بھی نام، نہ جی میں آدھے اللہ جانے تے حسین دے اچھی بولیا ہے اللہ جانے حسین دے تے حسین جانے۔ اچھا میں ایک منٹ واسطے تساں بھی سوچو، آج تا لوگ آدھے اللہ جانے تے حسین دے تے جدن حسین پیدا نہ ہوئے ادن کون جانتا ہے، سبحان اللہ، ایک وہ ویلا ہی تھا نا حضرت امام حسین، کوئی نہ پیدا ہوئے، کوئی نہ پیدا ہوئے، انہوں دے ماں پیو ہی کوئی نہ پیدا ہوئے، ایک وہ ویلا بھی تھا ادن کون جانتا، اللہ، سبحان اللہ، اللہ تے اللہ دا رسول تے 5 تن پاک تیری مدد کرے لوگ کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جا ستے خیرہ ہونی آج ویندا پیا کچہری اللہ تے اللہ دا رسول تے 5 تن پاک تیری مدد کرے، لوگ کہتے ہیں یعنی ایک گاڑی ہے، چلو یہ گاڑی ہے، میں دھکا لگا رہا ہوں تو گاڑی نہیں چل رہی، اس کا مطلب ہے اس کے دھکے لگانے میں کمی آئی ہے نا میرے زور میں، اس لیے کہہ رہے غلام رسول تم ہی آویں 4 آدمی اور پھر گاڑی سٹارٹ ہوں، دھکا کیوں نہ لگنا لاون والے جتنا ہوں تو سٹارٹ ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو مدد کا دھکا اللہ لگا رہا ہے اتنی کمی ہے کہ تو نبی کو پکار رہا، اتنی کمی آ گئی نا، تو مدد کے لیے پھر نبی کو بھی پکار رہا ہے، مدد کے لیے 5 تن پاک کو بھی شامل کر رہا ہے، نبی کو دھکا لگانے کے لیے مدد والا تو غوث العظم کو بھی شامل کر رہا ہے کہ اللہ کو کلیاں دھکیندہ نہیں تو بھی نال رلا، اللہ میں ایڈا کمزور تا جاتا ہی، تنہائی میں بیٹھ کے آدمی سوچے، تنہائی میں ہم پہ غصہ نہ نکالے، تنہائی میں سوچے کہ واقعتاً ہم یوں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہے سچا آدھا ٹھیک ہے پر کیا کرے معاشرہ انجے آ رہے، معاشرہ تا مل چوکا میں ننگیاں چھوڑیاں نہ چاہیے کھلا تو ہی لایا معاشرے کو ہم نے کیا دیکھنا ہے، کامیاب زندگی ہے اللہ کے حکم پر اور نبی کے طریقے پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد